لیں جی، آج رمضان کا آخری دن ہے، آخری روزہ 2024 اور 9 اپریل 2024۔ یہاں قبرستان جو فرینکفرٹ جرمنی کا، جہاں پہ ہمارے اکثر احمدی احباب دفن ہیں، تو اس کی طرف ہم آج محترم عبدالوہاب صاحب کی نماز جنازہ و تدفین کے لیے جا رہے ہیں، جیسا کہ باقی اور کافی لوگ یہاں پہلے پہنچ چکے ہیں جنازے کے لیے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک دن جو یہ مقرر ہے، دیکھیں کتنی تعداد میں لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں آج محترم وہاب صاحب کی تدفین کے لیے۔ جب انسان اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ اچھے تعلق بنا کے رکھتا ہے، لوگوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے انسان پہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں ان کو نبھاتا ہے، اور جو احکام ہیں خدا تعالیٰ کے ان کی پاسداری کرتا ہے، تو چاہتے ہوئے اس دنیا سے یہ جو لوگ اپنے پیار اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے ساتھ شامل ہوتے ہیں، چند لمحات کا آخری ساتھ ہوتا ہے۔ دیکھیں عید سے ایک دن قبل ہم یہاں قبرستان میں موجود ہیں، اور دونوں طرف پہ اگر آپ دیکھیں تو ہماری یہ جو قبریں ہیں تقریباً احمدی افراد کی قبریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس سائڈ پہ بھی اس سائڈ پہ بھی بہت نامی گرامی جو اپنے وقتوں میں شخصیات تھیں، یہاں مکمل ہمیشہ کے لیے آرام فرما ہے۔ ان مناظر کو دیکھ کے انسان یہ سب، یہ دیکھیں یہ بھی پوری جو لائن ہے ہمارے تقریباً بھی بہت سارے نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جس کو انسان کبھی نہیں بلا سکتا۔ ابھی ہم وہاب صاحب کے جنازے میں شرکت کے لیے یا تدفین کے لیے جا رہے ہیں، دعا کی غرض سے آپ کو یہ سارے نظارے جو ہیں وہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ اپنی آخری آرام گاہ کی طرف جو تابوت ہے وہاب صاحب کا، ان کے قریبی عزیز، ان کے بچے، وہ سارے لے کے جا رہے ہیں۔ قبر کے قریب جا کے عموماً یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہاتھوں سے یا کندھا دینے کا یہ تصور ہے۔
ہر دوسرے، ہر تیسرے، ہر چوتھے ہفتے یہاں کوئی نیا جنازہ لایا جاتا ہے جس کی تدفین ہوتی ہے۔ ہمارے یہ دیکھیں نوجوان وجاہت بدر، پھر اسی طرح مبشر سیال صاحب بزرگ ہیں، کبھی یہ بھی ایسے ہی یہاں قبرستان میں دوسروں کی وفات پہ یہاں دعا کے لیے، مٹی ڈالنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اور آج یہ سب جتنی قبریں ہیں یہاں، یہ سب ہماری طرح، جس طرح ہم یہاں اس وقت دعا کر رہے ہیں، کبھی یہ دعا کے لیے آ کرتے تھے، لیکن اب ان کے پاس کوئی موقع، کوئی لمحہ نہیں ہے کہ یہ واپسی ہو اور یہ آ کے اپنے لیے کوئی بخشش یا درجات کی بلندی کا۔ کتنی قبریں یہاں ہو چکی ہیں درجنوں۔ اب ان تمام کو دیکھ کے ایک چیز جو ہے سامنے آتی ہے کہ آج ہم اگر وہاب صاحب کی تدفین کے لیے حاضر ہیں تو کوئی پتہ نہیں انسان میں سے اگلا نمبر کس کا ہے۔ میں بھی ہو سکتا ہوں، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بزرگ نے کسی تدفین کے موقع پہ کسی نوجوان سے سوال کیا تھا کہ بھئی یہ تدفین ہونے کے بعد تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر یہ دفنائے جانے والے شخص کو ایک موقع دے دیا جائے کہ وہ باہر آ کے اللہ سے کچھ مانگے تو کیا مانگے گا؟ اس نے کہا کہ وہ یہی بات ہے کہ وہ تو اپنی مغفرت مانگے گا، معافی مانگے گا گناہوں کی جو اس سے ہو چکی۔ تو نے کہا یہ تو باہر نہیں آ سکتا، لیکن تم تو باہر ہو، تم ابھی اپنے پاس ہو کے۔ ہمارے قاسم قدیر بٹی صاحب ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے بڑا خدمت کا موقع پایا۔ لائن میں بہت ساری اپنے احباب کی قبریں موجود ہیں۔ ہاں، بہت سارے ایسے بزرگ ہیں
جب ہم یہاں آتے ہیں تو ان کو پھر ایک دفعہ یاد کرنے کا، دعا کرنے کا موقع ملتا ہے. سب اگر سائڈوں پہ بھی دیکھیں اور پھر یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سی لائن میں کس کی قبر ہے. یہ عزیز و اقارب جو یہاں دفن ہے، کسی بھی نئی تدفین کے موقع پر موقع پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق دے کہ وہ جیتے جاتے اپنے گناہ جو ہے وہ بخشوا سکے، بجائے اس کے کوئی جیسے بزرگ نے نوجوان کو کہا تھا. پھر ایک یہ رو بھی ہے یہاں ہمارے احمدی احباب کی کافی قبریں موجود ہیں. یہ جو ان کی جھلک دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی لوگ اس ملک سے موو کر چکے ہوں دوسرے ممالک میں، تو ان کے جو عزیز یہاں پکے موجود ہیں اس قبرستان میں، ان کی قبر دیکھ کے وہ دعا کر سکتے ہیں. کو یاد آ جاتا ہے کہ ہم کبھی گئے تھے وہاں زمین کے حوالے کرنے، اور پھر وہ دعا کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس کی بیک سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو ادھر ہمارے صدر حلقہ شریف الرحمان صاحب کی بھی قبر موجود ہے، اور ان کے ساتھ پھر دوسرے آمنے سے یہ دیکھیں بڑی خدمت کی جماعت کی. اس میں سے جتنے بھی آپ احمدی دیکھتے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر ماشاءاللہ ڈیووٹڈ احمدی جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں جماعت کی مختلف شعبہ جات میں کام کیا ہے. وہ اس سائڈ پہ یہ سارے نام جو آپ کے سامنے ہیں دہرانے کی تو میرا خیال ضرورت نہیں ہے، صرف آپ اگر دیکھ پا رہے ہیں تو دعا کی غرض سے آپ کو اس کی جھلک. صبح ہماری عید ہے، عید جو کہ ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے. عام طور پہ جو پیارے کھو چکے ہوں خوشی کے موقع پہ ان کی یاد زیادہ ستاتی ہے کہ عبدالوحید وڑیچ، کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا وقت بھی گزرا سوئٹزرلینڈ میں. جب بھی یہاں سے گزر ہوتا ہے تو قدرتی طور پہ یاد آ جاتی ہیں پرانی باتیں، اور پھر وہ جو دعا ہے اس کے اندر بھی انسان یاد کرتا ہے ان وقتوں کو. دیکھیں کیسا زبردست موقع ملتا ہے انسان کو دعا کا جب انسان کسی تدفین میں آتا ہے. پرانے بزرگوں کی تو قبروں میں بھی دعا ہو جاتی ہے. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جب بھی کوئی شخص اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی جو خوبیاں ہیں، اس کے اچھے کام ہیں، ان کا ذکر خیر ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ اس وقت مرحوم وہاب صاحب کے بڑے بھائی جو کہ 10 سال ان سے بڑے، غالباً 85 ایئرز ان کی ایج ہے، اور یہ اپنا تعارف بھی کروائیں گے اور پھر کچھ باتیں اپنے چھوٹے بھائی کے متعلق جو ہیں وہ بتائیں گے جو ہم لوگ سنیں گے، اس سے وہ اچھا رزلٹ جو ہے وہ ان کا. جی اپنا تعارف پہلے نام بتا دیں. میرا نام عبدالغفار ہے. ٹھیک ہے. عبدالوہاب کا بڑا بھائی ہے، وہ اس سے 10 سال چھوٹے تھے. اچھا اچھا. کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ؟ 11 بہن بھائی. اچھا. 6 بھائی اور 5 بہنیں. اچھا. سب بھائی فوت ہو گئے، میں اکیلا بچ گیا. اچھا 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 اچھا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے جی آپ کو ماشاءاللہ زندگی دی ہوئی ہے، تو اگر آپ تھوڑا وہاب صاحب کے متعلق بتائیں کہ کیا خوبیاں تھیں ان میں؟ خوبیاں تو بے شمار تھے. وہ جماعت کی خدمت کر کے خوش ہوتے تھے. اچھا. جماعت کے لیے بڑی غیرت رکھتے تھے. 1974 میں وہ پکڑ لیا نوجوان آ گیا، وہ جلوس آ گیا تو مار کر ادبوا کر دیا. اچھا اچھا. کہتے تھے کہ مسیح اسلام کو برا بھلا کہو. انہوں نے کہا کہ میری تو جان قربان ہے ان پر، میں یہ کام نہیں کر سکتا. پھر وہ مارتے، 2 آدمی پکڑ لیتے، بعدوں سے ایک آدمی بھاگ کے ٹکر مارتا تھا. آپ بھی وہاں موجود تھے؟ اچھا اچھا. لاہور میں 2 بھائی تھے یہ وہاں گڑھ موڑ ہے شہر. اچھا. پکڑ کے بہت بڑا بھائی ہو گیا. آپ ابھی بتا رہے تھے کہ انہوں نے آپ کی بڑی مدد کی ہے، آپ کو بڑا گائیڈنس مطلب ہر لحاظ سے. اور ہاں جی بہت. وہ میرے سے پہلے آ گئے تھے جرمنی میں. اچھا. میری جرمنی آنے میں بڑی مدد کی. اچھا. پیسے بھیجے پاکستان میں بھیجے. اچھا اچھا. جب فضا آیا فضا سیٹ کرنے میں بڑی مدد کی. پوری فیملی میں انہوں نے مطلب بڑھ چڑھ کے بہت زیادہ ان کا کردار تھا سپورٹ کرنا. جو بھائی کا حق تھا نا وہ ادا کر دیا. اچھا. یعنی کوئی ادب ادا ہر لحاظ اپنے حالات میں اتنے اچھے نہیں تھے، باوجود
کہ میرا بہت خیال رکھتے تھے. اچھا اچھا. اب یعنی میں نے ترجیح دی تھی اس واسطے میں ادھار ہے میرے سے اللہ تو دعا میں روز کرتا. دعاواں دا اللہ نے تانوں موقع دیتا ہے تسی دعاواں کر سکدے ہو. جاتے پڑھتا جب تک زندہ رہاں گا جب تک اللہ توفیق دے گا پڑھتا رہا. ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਬਾਵਫਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਕ ਨਿਭਾਇਆ. ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਟ ਰਹੇ ਤੇ ਦਿਲ. ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ੂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ. ਅੱਛਾ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਫਾਗ ایک وہ لڑکا تھا یہاں واپس بین چلا گیا اس کو کیس نہیں بات تھا. اچھا. اس کو مالی مدد کرتے رہے کئی سال. کیا نام سے جڑا میرا. اچھا آپ کے ابو ہیں. اچھا میرا چھوٹا بیٹا ہے. اچھا اچھا. اشرف نہیں ہے. بہرحال جی یہ جنازہ دیکھ کے اور تدفین پہ لوگوں کا آنا دیکھ کے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس شخص نے دنیا کے ساتھ کیا تعلق نبھایا ہے. یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ لوگ جب کسی سے پیار کرتے ہیں نا تو وہ پھر اپنا وقت نکال کے آج ورکنگ ڈے ہے لیکن آپ دیکھیں کس اتنی تعداد میں لوگ یہاں پہنچے ہیں. اور بالکل ہر مشورہ صحیح مشورہ دینا. صحیح مشورہ کھوٹ ہر بندے سے فائدہ ہو جائے نقصان تو بچ جائے بہتر ہو جائے. غیر احمدی نہ بڑا تعلق نہیں. غیر احمدی کا فون آئے بچارے روندے تھے کہ ساڈے نال سکے پراؤں تو ود کے وفا. چلیں جی اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات بلند کرے تے تانوں لمبی صحت والی عمر دے صبر دی توفیق دے. بہت چلے ٹھیک ہے شکریہ بہت تھینک یو شکریہ. خدا کو